مولانا شبیر عباسی صاحب کے مزید بیان دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، دنیا میں اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ساری مخلوق پر ان کو علم کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، اور دنیا میں سب سے پہلے معلم یعنی استاد بن کر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ آج دنیا ٹیچر ڈے منا کر دوسرے لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جن سے تم علم سیکھتے ہو، دانائی، سمجھداری، ہوشیاری اور عقل مندی سیکھتے ہو، اگر اس معاشرے میں اس معلم کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور ان کو اہمیت نہیں دی جاتی تو پھر علم کے حاصل کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا اور ان سے مشورہ کیا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے عرض کرنے لگے، اے باری الہ، آپ انسان کو کیوں پیدا کرتے ہو؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور یہ انسان پیدا ہو کر یسفک الدماء، یہ خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، فتنہ انگیزی کرے گا، شر پسندی اختیار کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو کیا، اور پہلے اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے، قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جو آپ نے سکھایا، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ حضرت آدم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان چیزوں کے نام آپ بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم نے اللہ کی طرف سے پوچھی گئی اشیاء کے نام بتائے، اور اللہ نے فرمایا، دیکھو میرے فرشتوں، یہ تم سے علم میں فضیلت پر اور عظمت رکھتا ہے، اور یہ تم سے زیادہ قدر و منزلت والا انسان ہے، لہذا اسجدوا لآدم، اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو علم کی بنا پر اللہ نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، لا یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم رکھنے والے اور جہالت سے مالا مال لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اور علم رکھنے والے وہ ساری کائنات میں سب پر علم کی وجہ سے فضیلت رکھتے ہیں، عظمت رکھتے ہیں۔
اور علم کی وجہ سے عظمت کیوں حاصل نہ ہو؟ کل کائنات کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو بعض چیزوں میں بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے جہاں اور کمالات ہیں جو مخلوق میں کسی اور میں وہ کمالات نہیں، ان میں سے ایک کمال ایک بس آپ کے اندر معلم ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے، سکھلانے والا بنا کر بھیجا ہے، بتانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں باقی لوگوں سے کہتے ہیں دنیا والوں کوئی مال پہ فخر کرتا ہے، کوئی حسن و جمال پہ فخر کرتا ہے، کوئی جائیداد پہ فخر کرتا ہے، کوئی طاقت پہ فخر کرتا ہے، کوئی عہدے اور منصب پہ فخر کرتا ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے، عظمت کی بات یہ ہے، رفعت اور بلندی کی بات یہ ہے رضینا قسمت الجبار فینا، کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ نے تقسیم کیا کی لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو اللہ نے مال دیا، اور علم اللہ نے شیر خدا کو ان کے ماننے والوں کو اتنا دیا کہ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی فرماتے ہیں لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ فإن المال یفنی عن قریب، مال عن قریب ختم ہونے والی چیز ہے، والعلم باق لا یزال، اور علم باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی زائل اور ختم نہیں ہوتا۔ مال چرا لیا جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے، لیکن علم گم نہیں ہوتا۔ اس لیے علم کی قدر کیجیے، اور جو علم سکھانے والے، پڑھانے والے، بتانے والے، سمجھانے والے، سیدھا راستہ دکھانے والے، صراط مستقیم کی طرف آگاہی کرنے والے، اور لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان فرق کروانے والے، لوگوں کو سچ اور جھوٹ میں تمیز کروانے والے، اور یہ ساری چیزیں بتانے والے، وہ اہل علم ہیں، وہ استاد ہیں۔ اس لیے استاد کی قدر کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اپنے اساتذہ کی قدر نہ کی، وہ علم سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا چڑھتے سورج ڈلدے ویکھے، بجھے دیے بلدے ویکھے، لوکی کہندے نے دال نہیں گلدی، اساں پتھر گلدے ویکھے، جنہ بچیاں دا جگ تے کوئی نہ ہووے، وہ بچے بھی پلدے ویکھے، بلیا جنہ قدر نہ کیتی استاد دی، وہ خالی ہاتھ ملدے ویکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔